بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ تاثیر، وہ اثر، وہ اہمیت، وہ فضیلت جو احاطہ بیان اور احاطہ تحریر سے باہر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کسی انسان کا قول، اس کی بات، اس کا رعب اور اس کا دبدبہ اتنا اثر پیدا کر دیتا ہے کہ بندے کی برسوں کی نہ پوری ہونے والی بات اس ایک رعب اور دبدبے، خوف اور امید سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کا کلام یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں، احادیث، دعائیں یہ پڑھیں اور اثر نہ ہو، تو پھر ہر انسان کو اپنے ایمان، اعتقاد اور یقین کا علاج کرانا چاہیے۔ صاحب شمس المعارف نے ایک بات لکھی ہے کہ موسم بہار میں جس بندے کو پرندوں کا چہچانا، کلیوں کا چٹکنا، پھولوں کا کھلنا اس کی طبیعت پہ اثر انداز نہ ہو، فَهُوَ فاسد المزاج وَقَدْ يُحْتَاجُ إِلَى العلاج، وہ بندہ فاسد المزاج ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ کلام الہی ہو یا کلام بشر ہو، جب اس کو ایک لے میں، ایک ترنم میں پڑھا جائے، سنا جائے تو ایک کیف طاری ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، ایک بندہ، ایک نابینا جو دونوں آنکھوں سے محروم تھا، آیا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندھے پن کا علاج مجھے چاہیے، مجھے دو آنکھیں چاہیے، مجھے بصارت چاہیے، مجھے بینائی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت فرمائی کہ تازہ وضو کرو اور اچھے طریقے سے کرو، مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز قضائے حاجت کی ادا کرو، اور جب یہ قضائے حاجت کی نماز تم ادا کر چکے تو یہ الفاظ پڑھو، یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ۔ یا رسول اللہ، قابل توجہ یہ بات، یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فیقضی حاجتی۔ یہ جب اس نے نفل ادا کر کے یہ دعا پڑھی، بس سلام پھیرنے کی دیر تھی، دعا مانگنے، منہ پہ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دونوں آنکھیں دے دی۔ تاریخی واقعات ہے، اور تاریخ یا تو عقیدت پہ لکھی جاتی ہے یا نفرت پہ لکھی جاتی ہے، نہ میں پاس بیٹھا ہوتا ہوں نہ آپ پاس بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو کتابوں میں جو روایات ہیں، حجاج بن یوسف نے ایک بندے کو دیکھا کعبے کے پردوں کے ساتھ لپٹ کر، وہ زار و زار رو رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اندھا تھا، مجھے آنکھیں چاہیے۔ حجاج بن یوسف نے سے پوچھا، کتنے عرصے سے دعا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ بتایا، اس نے کہا بس میرا طواف پورے ہونے کی دیر ہے، اگر تمہیں آنکھیں نہ ملی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ بس اس کے طواف مکمل ہونے کی دیر تھی، اسے آنکھیں مل گئی۔ ڈر اور خوف اور اعتقاد اور یقین کامل کے ساتھ جب اس نے یہ دعا کی، اپنے جان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کا یقین کامل ہو گیا، اس کا اعتقاد کامل ہو گیا، اسے آنکھیں مل۔ اور یہی بات اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ہے۔ اجمیر شریف کے مزار پہ گیا، در و دیوار سے لپٹ کے رو رہا تھا، آئے اکھ نہیں تے ککھ نہیں۔
کتنے سال ہوئے؟ 18 سال ہو گئے، بس مزار پہ حاضری دینے اور فاتحہ کی دیر ہے، واپس اگر تمہیں آنکھیں نہ ملی میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ مل گئی آنکھیں؟ اگر اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کچھ بات بن جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی عقیدت، اس کی محبت، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آنکھیں ملیں تو کیوں نہ ملیں، بات پوری ہو تو کیوں نہیں پوری ہو، اس دل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ مانگی بھی ہے یا نہیں؟ یا وہی مولانا روم والی بات ہے، بر زبان تسبیح در دل گاؤ خرے، یہ بات تو نہ ہونی ہو، اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ کلام جب پڑھی جاتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ کتنے بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ شیطان بندے کے جسم پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا ہے علیک لیل طویل، علیک لیل طویل، تجھ پر رات لمبی ہو جائے، رات لمبی ہو جائے۔ سردیوں ہوں تو صبح بستر گرم ہوتا ہے، اور گرمیاں ہوں تو صبح بستر کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ شیطان کے کلمات کا اثر ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو کیا عام حالت بھی بنا پڑ سکے، اور یہ دو نمازیں عشاء کی اور فجر کی منافقین کے اوپر بہت وزنی ہیں، بہت بوجھل ہیں، باوجود ٹائم ہونے کے ٹالتا رہتا ہے، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، حتیٰ کہ وہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ دعا، یہ حدیث، یہ بات آپ صدق دل اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تاثیر کیوں نہ پیدا کرے گا؟ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، یہ ایسے کرے گا تو ایسے ہوگا، ایسا نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ تقدیر کی بھی 3 قسمیں ہیں، مبرم، مشابہ مبرم، اور معلق۔ اور معلق کو تو یوں لٹکا کے رکھ دیا نا، جو ایسی دعا کرے گا ایسا ملے گا، یہ کام کرے گا ایسا ہوگا، بس لٹکی ہوئی چیز کو ادھر سے ماری ادھر جائے گی، ادھر سے ماری ادھر آئے گی، یہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ آج کل کے فلاسفر، سکالر، اور حسن مذہبی سکالر، جو میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ ایک بڑے مذہبی اسکالر کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا غار حرا کا جو واقعہ ہے وہ یہ اول کا، وہ ایک افسانہ ہے، وہ ایک کہانی ہے۔ آپ کیا کہیں گے ایسے اسکالرس کے بارے میں؟ بڑے بڑے اپنے آپ کو محدث اور اس دور کے فقیہ کہلانے والے، نماز تراویح نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے کی صحابہ کی باتوں کو وجہ اختلاف بنا کر دین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ممبروں پہ بیٹھ کے وہ باتیں جو صحابہ نے نہیں کی ہمارے زبان سے سنائی جا رہی ہیں، کہلوائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات جو اس نے اپنے نبیوں پہ نازل کی ہے، وہ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا نا بنی اسرائیل کا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو چرواہا تھا، بھیڑیا آ گیا جنگل سے، اس نے کہا کہ مجھے ایک بھیڑ کھانے کو ایک بکری کھانے کے دے دو، اس نے کہا نہیں دیتا، یہ امانت ہے میرے پاس فلاں بندے کی، سلیمان نبی علیہ السلام کی یہ امانت ہے، ان کی اجازت کے بغیر میں نہیں دے سکتا۔ نے کہا اجازت لے لو، اس نے کہا میں اجازت لینے کے لیے جاؤں گا تو پیچھے تو بھیڑیا تو بھیڑوں کو کھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ 3-4 باتیں ہیں، لیکن جو اصل بات اس موقع محل سے مناسبت سے کہنا چاہتا ہوں، تم جاؤ، جا کے اجازت لے آؤ۔ نے کہا میں اجازت لینے کے لیے جاؤں گا تو پیچھے تو ان بھیڑ بکریوں کا دشمن ہے، تو چیر پھاڑ کھایا جائے گا۔ اس نے کہا میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، اور میرا یہ وہ وعدہ ہے جو ہمیشہ پورا کروں گا، وہ وعدہ نہیں ہے جو آخری زمانے کے علماء
آخری زمانے کے علم والے بات کہیں گے کچھ کریں گے کچھ، ایسا نہیں ہے۔ خیر وہ چلا گیا، اس کی بات پہ، بھیڑیا کی بات پہ اعتماد کر کے وہ چلا گیا۔ راستے میں اس نے بہت ساری عجیب و غریب باتیں دیکھیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اجازت لینے کے لیے آیا اور واپس کیا تو وہ بھیڑیا بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا، حفاظت کر رہا تھا، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی اس کو ایک بکری ایک بھیڑ کھانے کی جو سب سے لاغر اور کمزور تھی۔ بہرحال بہت لمبا واقعہ ہے، اشارہ دے رہا ہوں کہ جب کوئی بات اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ رسول کو حاضر ناظر رکھ کے کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر وزن ہوتا ہے، وہ بات حق اور سچ ہوتی ہے۔ زبان سے کچھ اور کہیں، دل میں کچھ اور ہو، منافقت یہ کسی اور کے لیے گڑھا نہیں، اپنے لیے بندہ گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی باتیں، جو امیدیں، جو حاجات ساری زندگی پوری نہیں ہوئی، آئیں اس رمضان کے مہینے میں ایک ساعت، ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک رات، کچھ ٹائم اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے یقین اور اعتماد کے ساتھ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی حاجات کو مانگ لیں، اپنی مشکلات کو، اپنی مصیبت کو ٹالنے کے لیے رب سے ایک دفعہ گفتگو کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔